اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 9 آج زیر مطالعہ ہے۔ رکوع نمبر 9 سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا نہ، تکونو ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی مانند، آذوا تکلیف دی انہوں نے، ستایا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ پس بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے، مما ان باتوں سے جو قالو وہ کہتے تھے، وکانا اور موسیٰ علیہ السلام، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وجیہن بڑے رتبے والے ہیں۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، یعنی بنی اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا۔ جو فضول باتیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے لگایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے موسیٰ علیہ السلام کو بری الذمہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس وقت فرعون تھا ان کا سردار، اور فرعون کے ماتحت ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا کرتے تھے، ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو طرح طرح کی مشکلات میں ڈال دیتے تھے، کبھی ان کے اوپر کیا الزام لگاتے، کبھی کیا کہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے رنجیدہ رہتے تھے ان کے الزامات سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تمام الزامات سے بری کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس چیز کا تنبیہ فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ایمان والے مومنین مسلمان، تو یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ جس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اے ایمان والو مسلمانوں ہمیشہ خبردار رہنا، کبھی اپنے نبی کو مت ستانا، کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، ان کا رتبہ تو تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وقولوا اور کہو، قولا بات، سدیدہ سیدھی سچی، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا تم کو، سنوار دے گا، اصلاح کر دے گا، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو، ویغفر لکم اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لکم تم کو، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، وَمَن اور جو یطیع اللہ اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے رسول کی، فقد پس تحقیق، پس حقیقت میں، فازہ کامیاب ہوا، فوزاً عظیما بہت بڑی کامیابی۔ اب یصلح لکم میں پیچھے کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے پچھلی آیت میں ہے اتقوا اللہ، یصلح لکم اللہ، یغفر اللہ، سب میں اللہ کی طرف ضمیر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے، سیدھی سچی بات کو ہوگے، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تم نے اطاعت کی تو گویا تم نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ اِنَّا بے شک ہم، عرضنا پیش کی ہم نے، الامانۃ امانت، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا تو انکار کر دیا ان تینوں نے، زمینوں نے، آسمان اور پہاڑ، ان تینوں نے انکار کر دیا، آئیں یہ کہ یحملنہا، یحمل کہ اٹھائیں، نہ ہم ہا اس امانت کو، بس انکار کیا انہوں نے یہ کہ ہم اس امانت کو اٹھائیں، واشفقنا اور وہ سب ڈرتے تھے، ڈر گئے، منہا اس امانت کو اٹھانے سے، وحملا اٹھایا، الانسان انسان نے، ہا اس امانت کو، حملہ الانسان اٹھایا انسان نے اس امانت کو، انہ بے شک انسان،
کانا ہے ظلومن بڑا ظالم، جہولا نادان، جہول بڑا بھولنے والا، نادان بے شک انسان بڑا ظالم بڑا نادان ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ تھوڑی وضاحت طلب ہے کہ یہاں امانت کا مطلب کیا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک احکامات وہ ہیں جن میں تبدیلی کی کوئی صورت ہی نہیں اور تمام مخلوقات اس کو ماننے پر مجبور ہے، جیسے موت، زندگی۔ اب یہ وہ احکامات ہیں کہ اس پر انسان کی کوئی قدرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا کسی کو موت دے گا، جب حکم ہوگا کسی کو پیدا کر دے گا۔ یہ چیزیں انسان کی تمام مخلوقات کی قدرت سے باہر کی ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ احکامات ہیں جن کی انسان اپنی مرضی سے پیروی کرے گا، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی ذمہ داری لینا یہاں پر امانت ہے۔ جیسے قرآن مجید، اس کا اٹھانا، اب یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ پہاڑ، زمین، آسمان، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو مقصد بتا دیا کہ ان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ اب عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کیا؟ انسان کو۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی دوسری مخلوق کو بھی اپنا زمین پر خلیفہ بنا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، نوری مخلوق، مختلف فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہر وقت مصروف ہے، ان کو اور کوئی کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کس کو دی؟ انسان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں چیزوں کا علم دیا اور ان کے ذمے اپنے احکامات کا پہنچانا لگا دیا، اور وہاں سے سلسلہ چلا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ وہ امانت تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ انسان نے اس کو اٹھایا، انسان کے اوپر یہ ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان اگر سیدھے راستے پر رہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بہت بڑا ظالم اور نادان ہے، جلدی بھول جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ امانت انسان نے اٹھا تو لے لی، اب کہہ دیا کہ ہم اس امانت کا بوجھ اٹھائیں، لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا۔ کیسے؟ بحیثیت مسلمان اگر ہم مکمل طور پر عمل نہیں کرتے تو گویا ہم نے ظلم کیا، ہم نے نادانی کی۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور شرک کرنے والے مردوں کو، والمشرکات اور شرک کرنے والی عورتوں کو، وَيَتُوبُ اللَّهُ اور رجوع کرے اللہ تعالیٰ اور رحمت فرمائے اور متوجہ ہو اللہ تعالیٰ علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ اور بے شک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً بہت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس امانت کو انسان کے اوپر ڈالنے کا، انسان کا اس کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ منافق، مشرکین جتنے بھی ہیں ان کی الگ سے ایک پہچان ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس پر جو ایمان لائیں گے، جو مسلمان ہوں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، ان کی پہچان الگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ رہیں گے، ان کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ وہ گناہ بھی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی مہربان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کس طرح سے بندوں کی بخشش کی جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سورہ احزاب کا ترجمہ اچھی طور پر سمجھ آیا ہوگا۔ سورہ احزاب بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کے معانی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ سورہ
احزاب کے اندر کئی موضوع آئے جن پر ہم نے تفصیلی بات کی. امید ہے آپ سب کو اچھے طور پر سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو اور تمام قرآن مجید کو اچھے طور پر سمجھنے کی اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.